وعلیکم السلام۔ ایک معترض کا سوال ہے کہ جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جس کو بین الاقوامی طور پر پذیرائی ملی، اور جماعت احمدیہ کے سربراہ کو یہ توفیق ملی کہ وہ بڑے بڑے ایوانوں اور پارلیمانوں میں جا کر اسلام کا پیغام پیش کرتے ہیں اور دانشور توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں۔ ایسا نیک کام کرنے والی جماعت کیسے غلطی پر ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ جو سوال ہے کسی مخالف کا، سوال نمبر 15، وہ اس طرح ہے کہ جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جس کو بین الاقوامی طور پر پذیرائی ملی۔ جھوٹ بھی بولتی ہیں گٹے جوڑ کے، اتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ سوال کرنے والا بھی گٹے جوڑ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جس کو بین الاقوامی طور پر پذیرائی ملی، اور جماعت کے سربراہ کو یہ توفیق ملی کہ وہ بڑے بڑے ایوانوں اور پارلیمنٹوں میں جا کر اسلام کا پیغام پیش کرتے ہیں اور دانشور توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں۔ ایسا نیک کام کرنے والی جماعت کیسے غلطی پر ہو سکتی ہے؟ وہی بات ہے نا کہ اندر دھندا دنیا کا ہے، اوپر دین کا چادر لگا لی۔ اب لوگ تو دیتے ہیں بھی بڑے نیک کام کر رہے ہیں، اندر لوگوں کو تو پتہ نہیں اندر کی ہو رہا ہے سارا۔ مطلب اہم بھی تو لوگوں کے کپڑے بھی نہ لوگوں نے لال ہے، مطلب کہ چندے دو ایک معمور میں اللہ نے مجبوری سی اس کی، ایک چندہ وصیت تھا اور ایک چندہ لازمی تھا، مثلا کتابوں کا چھاپنا، لنگر خانے کے اخراجات وغیرہ وغیرہ، تو کوئی شرح نہیں تھی۔ وہ 48 تک لے گیا یہ بندے۔ یہ کہتے ہیں کہ نیک کام کرتے ہیں، یہ نیک کام کرنے والے ہیں؟ یہ تو دنیا کمانے کی باتیں ہیں ساری۔ تو اس سوال کے جواب کے سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں معترض کو کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے بالمقابل یہ کام یہودی اور عیسائی بہت زیادہ وسیع پیمانے پر کر رہے ہیں، جس کا سوال میں ذکر کیا گیا ہے نا کہ ان کے پذیرائی ملی، بڑے بڑے ایوانوں اور پارلیمانوں میں خطاب ہو رہے ہیں۔ یہ سارے یہودیوں اور عیسائیوں کے تو زیادہ ہو رہے ہیں، ان کے ملک ہیں، ان کی پارلیمنٹ ہے، ان کی UN ہے، ان کی ساری اسلامی ممبر بھی ہیں ان کے وہاں پہ، ان کو تو کوئی پوچھتے نہیں نہ، ان کا سلامتی جو ہے ویٹو پاور ہے ان کے پاس کسی کے پاس، تو وہ تو بیچارے ان کی مجبوریاں ہیں، ساتھ وہ چلتے ہیں، ورنہ تو کوئی حیثیت نہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے مقابلے میں، کیونکہ سیاسی دنیا میں اس ٹائم یہودی اور عیسائی بالا ہیں اور وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے بالمقابل یہ کام یہودی اور عیسائی بہت زیادہ وسیع پیمانے پر کر رہے ہیں۔ کیا یہ کام یہ جو یہودی کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، کیا یہ کام یہودیوں اور عیسائیوں کی سچائی کی دلیل ہو سکتے ہیں؟ ہر کس نے نہیں، اس کا سچائی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کے پاس طاقت ہے، سیاسی طاقت ہے، عروج ہے ان کا، بال انہوں نے کچھ اچھی چیزیں اسلام کی ہی لیں، ان پر عمل کیا، اس کا نتیجہ ہے کہ ان کو اللہ نے پھر وہ جو اللہ کا طریقہ ہے کہ جو بھی صحیح کام کرے گا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ طاقت بھی دیتا ہے، تو انہوں نے طاقت پائی۔ اصل میں یہ اسلام کی ہی تعلیم کے اصول ہیں، عاصم کے فرمودہ، قرآن کے بیان فرمودہ، جن پر چل کر ان قوموں نے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے عروج پایا۔ لیکن بدقسمتی مسلمانوں کی کہ انہوں نے قرآن رکھا ہوا ہے غلافوں میں بند کر کے، بس اسی پر فخر ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، قرآن ہے ہمارے پاس۔ بھئی جب تک قرآن پر عمل نہیں ہوگا، جب تک جب تک تم احمدیت پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں طاقت اور عروج کیسے مل سکتا ہے؟ تمہاری اپنی غلطیاں ہیں کہ احمدیت یا اسلام کے بہترین جو اصول تھے قرآن کریم کے، ان پر تو غیروں نے عمل کیا اور عروج پایا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹوں کو خطاب کرنا، پذیرائی ملنا، پذیرائی بھی کیا ہے تمہاری؟ کبھی کسی پارلیمنٹ میں مرزا مسعود صاحب وہ ہجرہ خلیفہ چلا جاتا ہوگا، شو ہے سارا، شو کرنے کے لیے، لوگوں کو مروب کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ عقل سے کام لو، یہ کام کر کے مرزا غلام صاحب کو تم بدنام کرتے پھر رہے ہو۔ وہ مرزا غلام صاحب جو تھے معمور ملت تھے، ان کے یہ طریقہ کار نہیں تھے کہ دکھاوا یہ کروں میں وہ کروں۔ وہ تو مسکین بیچارہ اپنا بیٹھا ہے، وہ میں نے پڑھا ہے کہ ان کے پاس 2 بستے ہوا کرتے تھے، پلنگ پہ بس کاغذات ترتیب ہوتی تھی، ایک بستے میں لکھنے والے، ایک میں خالی، یا جو بھی اس طرح ہے۔ اتنی سادگی تھی اس انسان میں، اپنا کوٹ اتار کے رات کو تکیے کے نیچے رکھ کے وہ رکھ دیتے تھے، مطلب وہ طے ہو جائے گا، اتنا سادہ انسان۔ اور آج تمہارا یہ حال کہ تماشے کرتے پھر رہے ہو، پارلیمنٹوں میں دورے کر رہا ہے تمہارا حضور، 10 بندے اگے، 10 بندے پیچھے، چھتری اوپر لی ہوئی ہے، وہی بندہ ایک فرعون نہیں، کوئی خلیفہ ہے؟ کوئی حیا کرو، مرزا غلام صاحب کو نہ بدنام کرو، اس کی احمدیت کو بہت تم بدنام کر چکو، اب سٹاپ ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے بالمقابل 56 اسلامی ممالک بہت زیادہ وسیع
پیمانے پر یہ تبلیغی کام کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو. ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. آپ تو مطلب کہ نہیں اپنی تعداد کے حوالے سے بڑے مسئلے ہیں. میرا فہم ہے کہ 10-15 یا 20 لاکھ آپ کی تعداد اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ سچی باتیں ہیں. میں احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوں, مجھے پتہ ہے, لگ بھگ میں رہنے والا ہوں. تو یہ سارے جھوٹ ہیں بذات ظاہر کہ 20 کروڑ کہاں. 20 کروڑ 20 کروڑ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. بہر عالم اسلام کی ایک تعداد ہے تمہارے مقابلے میں. اگر یہ کام جو تم بتا رہے ہو تو اس عالم اسلام میں تو 56 ملک ہیں, صدور ہیں, بادشاہ ہیں, وزیر اعظم ہیں, وہ سارے کام کر رہے ہیں. ان کی پارلیمنٹیں ہیں. ان کی پارلیمنٹوں نے ہی تو آپ لوگوں کو اٹھا کے دائرہ اسلام سے باہر بٹھا دیا ہوا ہے. تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ عالم اسلام جو ہے ان کی پارلیمنٹ ہیں, ان کی اسمبلی ہیں, وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں. اور آپ دن گر تگ و دو کر رہے ہیں کہ سڑا ہاتھ پہ آ جائے خانہ کعبہ تے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ناکری کو دن دنیا میں ایسا ہے جب تم کو موقع مل جائے کہ خانہ کعبہ پر تم قبضہ کر بیٹھو. وہ تو دنیا کی مسلمانوں کی بدقسمتی کا دن ہوگا جس دن وہ ہو گیا. لیکن نہیں, انشاءاللہ یہ آپ تو یہ جو دھندا کر بیٹھے ہیں قادیان کو قبضہ کی ہو, یہ بھی آپ سے ہاتھوں جانے والا ہے انشاءاللہ. یہ آپ تو اس کے آپ کا ایسے کیا تعلق ہے؟ یہ تو آنے والا موعود ذکی غلام مسیح جو محمد مریم کا جو روحانی وارث ہے, تو یہ سارے کام اس کے ہیں. انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں آپ دیکھیں گے وہ کرے گا. اس قسم کے جو کام ہیں, یعنی پارلیمنٹ کو خطاب کرنا, جانا یا پذیرائی, ان چیزوں کا دنیاوی شہرت اور کار ہے نمایاں کا مسلمانوں کی سچائی کی ہم دلیل نہیں کہہ سکتے, نہ ہے یہ دلیل. تو دلیل ہوتی ہے, سچائی ہوتی ہے دلیل کے ساتھ, تائید ہوتی ہے دلیل کے ساتھ. وہ بہرحال آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور یہی حال جو ہے مسلمانوں کا ہے, جیسے عیسائیوں کا ہے, یہودیوں کا ہے. بڑے بڑے سیاسی بڑی طاقت ہے ان کی, دنیا میں بڑا عروج ہے, سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ہم ان کی کامیابیاں نہیں کہہ سکتے, سچائی کی دلیل نہیں ان باتوں کہہ سکتے, اور نہ ہیں. یہی حال جماعت احمدیہ قبرستان کا ہے. اور وہ تو بیچاری جمعہ 8 دن, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو, جس کو عالم اسلام نے باہر پھینک دیا, اس کو بار بار لکھ کے پڑھ کے اعلان کر کے خلیفہ اسلام کہہ کہ وہ خلیفہ اسلام نہیں ہو سکتا. وہ تو بلائد مشک کا کھڑپینچ ہے. معمودی پاپائیہ جس کا اجراز 1914 سے ہوا, اور وہ یزیدیت جس کا آغاز 1914 سے ہوا, جس کو آپ جھوٹے طور پر خلافت کا نام دیتے پھر رہے ہیں, قدرت ثانیہ کا لبادہ اڑاتے پھر رہے ہیں. تو یہ وہ پاپائیت ہے, بلائد مشک ہے. یہ بلائد مشک کا پوپ کہہ لیں, اس کا کھڑپینچ کہہ لیں, جو بھی ہے لفظ میں سچ کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کسی کو تکلیف ہے تو میدان میں آ کے ثابت کرے جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہیں. تم ثابت کر دو یہ بلائد مشک نہیں, یہ خلافت ہے. میں انشاءاللہ جو چاہیں گے وہ قربانی کرنے کے لیے, سزا پانے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی؟ تم تو منہ چھپاتے پھر رہے ہو. خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ لوگ دنیا میں غلطیاں کرتے ہیں. مرزا غلام سے بالمقابل مولوی غلطیاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے. عالم اسلام تھا. اتنے ذلیل و رسوا مرزا غلام احمد علیہ السلام کے سامنے پوری امت نہیں ہوئی تھی, ان کے مولوی نہیں ہوتے جتنے آج ذکی غلام مسیح الزما کے آگے تم ذلیل ہو کے بیٹھے ہوئے ہو, جو تمہاری ذلت کا دنیا نظارہ کر رہی ہے. بھاگتے پھر رہے ہو. تہاڈا خلیفہ جن تسی خلیفہ کہندے ہو منجی تھلے چھپ کے بیٹھا ہے. میں بار بار اس تو کہنا بھی تمہیں غیرت آوے, لیکن تسی ہو بڑے بے غیرت, بڑے بے شرم لوگ ہو. تمہیں تو اثر اس گل کا بھی نہیں ہوتا کہ خلیفے نو کڈو منجی تھلے, تو سڑنا کی کیتا ہے. تو وہ خلیفہ ہوئے, کوئی بندے دا پتر ہوئے تو نکلے باہر. وہ تو پتہ ہے میں چور ہاں. یہ مطلب کتوں آ گئے, جمبا صاحب کتوں آ گئے؟ وہ جمبا صاحب تو آ گئے نا, وہ ٹائم سی جمبا صاحب کا, جمبا صاحب نے اللہ نے بھیج دیتا. تو غور کرو, فکر کرو. سخت لفظ ہیں میرے, لیکن تمہاری غیرت جگانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. کوئی شرم کرو. آخر مسلمان ہو, مسلمانوں کے گھر میں تم پیدا ہوئے. مرزا غلام صاحب کی تعلیم اگر آپ نے نہیں تو آپ کے بزرگوں نے تو پڑھی ہوگی نا. وہ کتنا سچا انسان تھا, اس کی تعلیم کیسی شاندار ہے. اس قسم کی تعلیم احمدیت کی پیروی کرنے کے بعد انسان ذلیل نہیں ہو سکتا اور رسوا نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. کاذب کے مقابلے اگر آپ مجھے جھوٹا اور کاذب سمجھتے ہیں تو بہرحال آپ کا کوئی حال نہیں, اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. تو یہ جو پذیرائی جو جس کی بات کی گئی ہے سوال میں, یہ پذیرائی ان کی سچائی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تو مطلب کہ چھپتے پھر رہے ہیں اس عاجز کے بالمقابل. میری جماعت جو جن کو کہتے ہیں چاند آدمی, وہ چاند آدمی کروڑوں پر بھاری ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ جانتے ہی نہیں. اور آپ کے جھوٹے دعوے, آپ کے مسلم خود ساختہ جو تھا جو کدھر گیا یار تمہارا, کہاں گیا اب, تمہاری کہاں گئی نعرے.
اتنے جھوٹے ہو، لو فال ہیٹر فٹ دیدہ و دنستہ جھوٹ بولتے ہو، گمراہ کرتے ہو لوگوں کو. تمہارے پاس بھی کوئی لو ہے؟ جو لوگ نقطہ نظر سننے کے لیے ربادار نہ ہوں کسی کا، اختلاف کرنے والے انسان کا، ان کا یہ کہنا لو فار آل ہیٹڈ فار نن، مطلب کہ اس قسم کے خوبصورت جو بنا کر نعرے، ان کی تذلیل کرنے والی باتیں ہیں یہ. لیکن بہرحال بے شرمی کی باتیں میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر لوگوں کو شرمی مر گئی ہے، تمہاری مار دی گئی ہے، تمہیں جانور بنا دیا گیا ہے، تو پھر یہ تمہارا مقدر، تمہاری قسمت. میں تو آپ کو جگا رہا ہوں اور احساس دلا رہا ہوں کہ اٹھو اور اب خیال کرو، اپنے آپ کو زندہ کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو معمور دنیا میں آتے ہیں، وہ جو پیغام لے کر، روحانیت لے کر آتے ہیں، دراصل اس میں انسانوں کی زندگی کے سامان ہوتے ہیں. لیکن زندگی تو تب ملتی ہے جب کوئی زندگی کے لیے تگ و دو بھی کرے، زندگی کا کسی کے اندر کوئی شوق بھی پیدا ہو کہ ہم بھی زندہ ہو جائیں. زندہ لوگوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں، تائید ہوتی ہے، ان کے پاس عزتیں ہوتی ہیں. تو تعداد، پذیرائیاں، پارلیمنٹاں، یہ دنیا داری کے کام ہیں سارے. ان کا دلائل سے، ان کا سچائی سے کیا تعلق ہے؟ یہ کوئی سچائی کے ثبوت میں نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جواب کافی ہے. اگلا سوال. اگلا سوال ہے کہ خلافت کے ہوتے ہوئے مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا آغاز ہوا اور خلفائے راشدین کے دور میں کوئی مجدد نہیں تھا. خلافت راشدہ کے انقطاع کے بعد سلسلہ مجددین کا آغاز ہوا. مجدد الف آخر اور خاتم الخلفاء حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ سلسلہ مجددین کا اختتام ہوا اور پھر آپ کی وفات کے بعد خلافت کا آغاز ہو گیا اور خلفاء کا یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. ان حقائق کے مد نظر جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا یہ موقف کہ کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ خلیفۃ المسیح کے ہوتے ہوئے 15ویں صدی میں کسی مجدد کی ضرورت ہے؟ جزاک اللہ. یہ سوال کافی طویل ہے. میں چاہتا ہوں ذرا پڑھ دوں سوال تاکہ سامعین کے ذہن میں بھی یہ آ جائے سوال، یہ سوال کیا ہے، اور میں پھر دیتا ہوں جواب اس کا. سوال کنندہ لکھتا ہے خلافت کے ہوتے ہی مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی. سب جھوٹ ہے، دجل ہے. مرزا غلام احمد حق معدل تھے. پوری جماعت احمدیہ قبرستان مل کے بھی ایک بات کرتی ہے نا، اور وہ بات حق معدل مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. وہ ریجیکٹڈ بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. حیثیت اگر ہے تو حق معدل کی بات کی حیثیت ہے. حضرت حق معدل فرماتے ہیں کہ یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. ابھی میں جو پہلے سوالوں کے جواب دیے ہیں اس میں ذکر کر دیا ہے میں نے، اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں میں. تو اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا. اور جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے رسالہ شہادت القرآن میں فرمایا ہے کہ آنسم کی وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ سورت نور آیت نمبر 56 کے مطابق وہ شروع ہوا تھا. وہ آنسم کے وہ سچے خلفاء تھے، اور ان میں سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق معدل علیہ السلام نے اپنے رسالہ الوصیت میں ان کی خلافت کو یا اس خلیفے کو خلیفہ علی منہج نبوت قرار دیا. ابوبکر صدیق کو صرف، باقی خلفائے راشدین تھے. تو 30 سال کے بعد آنسم کی پیشگوئی کے مطابق، کیونکہ اس قسم کی انتخابی خلافتیں دائمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ لوگ الہام کے ذریعے نہیں کھڑے ہوتے جیسے کہ محمد صاحب کھڑے ہوئے تھے، مرزا صاحب کھڑے ہوئے، عیسیٰ موسیٰ کھڑے ہوئے، ایسے نہیں کھڑے ہوئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ خلیفہ علی منہج نبوت تھے، لیکن نیک جو آنسم کے صحابہ تھے انہوں نے ان کو الیکٹ کیا، آگے کھڑا کیا بھی آپ ہی ساحل ہیں، آپ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، تو ہم میں سے کوئی اور نہیں ہو سکتا. بہرحال تو اس قسم کی جو خلافتیں ہوتی ہیں انتخابی مان نبی کے بعد، وہ دائمی نہیں ہوتی، ایک جز وقتی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جب وہ دین کی تمکنت ہو جاتی ہے، استحکام مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ملوکیتیں اور بادشاہ میں بدل جاتی ہیں. تو ایسے ہی ہوا. مرزا غلام صاحب اپنے رسالہ شہادت القرآن میں لکھتے ہیں، آپ پڑھیں، وہ بڑا خوبصورت رسالہ ہے، بڑی کام کی باتیں ہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خلافت جو شروع ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ 30 سال کے بعد ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد دائمی اور
الہامی اور تجدیدی خلفاء کا سلسلہ جو آسم کے اس فرمودہ ان اللہ یبعث لہذہ الامات علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، اس کے مطابق جو شروع ہوا ہے تو وہ دائمی ہے، وہ روحانی خلافت ہے۔ آسم میں فرمایا ہے کہ ہر صدی کے ساتھ پر اللہ تعالیٰ دین مصطفیٰ میں جو غلطیاں، بدعتیں، خرابیاں پڑیں گی، ان کی اصلاح کے لیے، تجدید کے لیے میرے امت میں سے کسی مومن کو چن کر اس سے اصلاح کا، تجدید کا کام لیا کرے گا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور 14ویں صدی کے سر پر حضرت مرزا غلام احمد صاحب اسی خلفائے اعلی منہاج نبوت کے سلسلے کے، یعنی دائمی خلافت حقہ کے سلسلے کے 13ویں خلیفے تھے 14ویں صدی کے سر پر۔ تو یہ جو کہتے ہیں سوال کے اندر خلافت کی ہوتی ہے، مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کہاں سے اس نے الفاظ لے لیے، کہاں سے اس کا کوئی حوالہ دیا جائے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا آغاز ہوا اور خلفائے راشدین کے دور میں کوئی مجدد نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین تھے تو کسی مجدد کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ہدایت یافتہ لوگ تھے سارے۔ اور پھر پوری صدی جو ہے 30 سال کے بعد اگرچہ ملوکیت شروع ہو گئی، پھر وہ ملوکیت آگے جابر ظالم بادشاہ میں بدل گئی۔ یزید سے بڑا ظالم اور سفاک کوئی حکمران بھی ہو سکتا ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بانی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو میدان کربلا میں ذبح کر دیا۔ اس سے بڑا ظالم کس کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس کے باوجود یہ ساری جو پہلی صدی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کسی مجدد کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس کے بعد پھر دوسری صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اسی وعدہ کے مطابق، جس کا حدیث مجددین میں آسم میں فرمایا ہے، یا جس کا اللہ نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں وعدہ فرمایا ہے، اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو توفیق دی اور ان کو مامور فرما دیا، کھڑا کر دیا، اور انہوں نے 2.5 سال میں جو ظلم تھے انبی ملوکوں کے، ظالم بادشاہوں کے، جو انہوں نے امت پر کیے، مسلمانوں پر کیے، اس کی پھر تجدید کروائی، اصلاح کروائی، اور اس نے یہ تجدید اور اصلاح کا کام گھر سے شروع کیا۔ ضمن بتا دیتا ہوں کہ جب وہ ان کے سسر تھے، چچا فوت ہوئے تھے جنہوں نے ان کو نامزد کیا، تو یہ نامزدگی ایک لفافے میں بند تھی، اس نے کہہ دیا تھا کہ میری وفات کے بعد کھولی جائے۔ تو بہرحال پتہ نہیں تھا بھی کون خلیفہ ہوگا ان کا جانشین۔ جب کھولی وہ وصیت تو نام عمر بن عبدالعزیز کا اس کے داماد تھا۔ تو جب یہ کھولی تو اس نے کہا دیکھیں یہ نشانی ہے مجدد کی یا ایسے انسان کی جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ جب وہ کھولی تو اس نے فوراً کہا کہ اکٹھا کیا ساری امت کو، جو لوگ تھے، کہ دیکھیں یہ میرا چچا میرے بنا گیا ہے، تو یہ خلافت آپ مسلمانوں کا اپنا ایک ادارہ ہے، یہ آپ الیکٹ کریں، انتخاب کریں کسی انسان کا جس کو آپ چاہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا چچا مجھے نامزد کیا اور میں آپ پر مسلط ہو جاؤں۔ تو اس وقت کچھ لوگ نیک بھی تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، بھی نہیں ہمیں آپ ہی چاہیے، ہمیں ایز اے خلیفہ آپ کو ہی چاہتے ہیں۔ تو بہرحال جب امت نے اصرار کیا تو وہ پھر خلیفہ کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ میں ان قبرستانی احمدی بھائیوں کو کہوں گا کہ کیا تمہارے 1914 سے لے کر آج تک جو خلیفے بنے پھرتے ہیں، کبھی ان میں سے بھی کسی نے یہ رنگ دکھایا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے کہا ہو کہ جناب یہ مجلس معتمدین ہے، میرے باپ نے بنائی تھی، یہ جو اس کے اختیارات ہیں، جو بھی جس طرح یہ بنا لیں؟ وہ تو قبضے کرتا پھر رہا۔ مرزا ناصر نے کہا ہو کہ میرا باپ ہوا ناصر کہہ کے میری پروجیکشن کر گیا دنیا میں، تو نہیں میں نہیں بننا چاہتا کہ امت جس کو بھی مرزا غلام صاحب کی ذریت میں سے بنانا چاہے تو وہ بنا لے، مجھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی ایسا ان کا رویہ بھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ مرزا طاہر نے کہا ہو کہ جناب میرا بھائی پہلے خلیفہ تھا، پہلے میرا باپ تھا، میں نہیں چاہتا کہ یہ گدی ہماری خاندانی ہو، اس لیے میں اس سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ کوئی امت میں سے کوئی مرزا غلام صاحب کی ذریت میں سے کوئی ہو جائے، کوئی انہوں نے موقع دیا ہے کسی کو؟ یہ صداقت ہے، یہ دلائل ہیں، سچائی ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ خلافت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے۔ پھر مرزا طاہر صاحب آگے، تو میری جگہ پر بیٹھ جا، میں چلتا ہوں، یہ کیا کیا ڈرامے کر کے گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اپنا یہ جو کرتے ہیں، کوئی جو عمر بن عبدالعزیز نے جو شو کیا اپنے وجود میں واقعہ، کسی ایک میں بھی 100 سال میں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد پھر وہ عمر بن عبدالعزیز جب بن گیا تو اس کا بیٹا بڑا نیک تھا، ایک بہت نیک تھا، اس نے گھر میں پلان بنایا بھی اب کل سے ہم یہ تجدید شروع کر دیں گے، جو بھی ظلم ہوئے ہیں ہم بھی حکمرانوں سے ہم اس کی مداوع کریں گے۔ تو بیٹا نے کہا ابو آپ کو پتہ ہے کل تک آپ زندہ رہیں گے، ابھی شروع کر دیں۔ تو
انہوں نے کہا بالکل بات تو ٹھیک ہے. سب سے پہلے اپنی پیاری بیوی جو تھی ان کی، وہ اپنے چچا کی بیٹی تھی، اس کو کہا کہ یہ آپ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یہ بھی بیت المال کی ہے، ہماری نہیں ہے. آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو یہ انگوٹھی چاہیے یا عمر بن عبدالعزیز چاہیے. تو اس نے فوراً اتار کے اس کے آگے رکھ دی کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز چاہیے، میں اس انگوٹھی کو نہیں چاہتی. تو یہ وہ بندہ تھا جس کو میں نہیں، مرزا غلام صاحب پہلی دوسری صدی کا پہلا مجدد وہ کہتے ہیں. آج جس کا جماعت احمدیہ قبرستان کے وہ سارے وہ اس کا انکار کرتے پھر رہے ہیں، اس کی مطلب کہ کچھ بھی نہیں. کوئی ہوش کرو، کوئی عقل کرو، کیوں اسلام پر تم حملہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، احمدیت پر حملہ کر کے بیٹھے ہوئے. تو خلفائے راشدین کے دور میں کسی مجدد کی ضرورت نہیں تھی. خلفائے راشدین کے انقطاع کے بعد سلسلہ مجددین کا آغاز ہوا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری صدی کے سر پر یہ سلسلہ شروع ہوا. آگے لکھتا ہے سوال کنندہ، مجدد الفاخر اور خاتم خلفاء حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ سلسلہ مجددین کا اختتام ہوا، اور پھر آپ کی وفات کے بعد خلافت کا آغاز ہو گیا، اور خلفاء کا یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے. یہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں. تو میں سامعین کو کہوں گا کہ میں اسی سوال جواب کی محفل میں بھی اور کل کا خطبہ میرے سنیں، میں تو بار بار ان کی جو جھوٹ دجل فریب کے بخشیوں دے رہا ہوں. لیکن ایک بات ایک دفعہ بتا دی جائے تو کافی ہوتی ہے. بار بار یہ سب جھوٹ بول رہا ہے بندہ. میں اپنے مضامین میں، خطبات میں، تقاریر میں مرزا غلام صاحب کے حدیث مجددین کے حوالے سے 20 حوالے پڑھ چکا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ یہ سچی حدیث ہے، تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے. یعنی ہر 100 سال کے بعد یہ اپنی رنگ دکھایا ہے اس حدیث نے، اور اپنے دعوے کی سچائی کی بنیاد بھی اسی حدیث مجددین پہ رکھی انہوں نے. کہ دیکھو پہلا جو نشان انہوں نے پیش کیا امت کے آگے کہ میں سچا ہوں، اس کی سچائی کی کیا دلیل دی امت کے آگے کہ دیکھو یہ حدیث مجددین 14ویں صدی کے سرور میں منظور فرمایا. بدبختی دیکھیں مرزا غلام صاحب کی آگے جماعت کے ماننے والوں کی، اس کی اولاد کی، کہ اسی حدیث مجددین کے جڑ پر حملہ کر کے بیٹھے ہوئے، تاکہ ان کو واری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا. کہتے ہیں کہ ہمارے ہی کام چلے، ہزاروں سال ہم ہی کھائیں پئیں. اتنی دنیا پرست، دنیا کی حریص، میں تو ان کو دنیا کے کتے کہوں گا. اللہ ان پر رحم کرے، ان کو نجات دے اس گندگی سے. آگے وہ کہتا ہے، میں آپ کو ایک پڑھ دیتا ہوں حوالہ مرزا غلام صاحب کا. اس حوالے سے آپ کے لیے سود مند رہے گا. حضرت مرزا غلام صاحب اپنے ملفوظات جو ہیں نیو ایڈیشن 5 جلد ہے 666 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو جھوٹ بولا گیا ہے سوال میں اس کی تردید اس میں آ جائے گی. حضور صاحب فرماتے ہیں، اسی خلافت علی منہاج نبوت یا قدرت یعنی محمدی قدرت ثانیہ کے سلسلے میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں. سنیے، یہ لفظ سنیں، سوال کرنے والا بھی سنیں. ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. اب سوال کا جواب تو اسی میں آ گیا، جھوٹ بھی سوال میں تو جو سوال کیا گیا وہ ہے ہی جھوٹ. مرزا غلام صاحب کے بعد کہاں مجددین کا سلسلہ بند ہوا؟ وہ تو خود کہہ رہی ہے قیامت تک ہی سلسلہ ہی. آگے اس میں فرماتے ہیں، سورت نور میں ایت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اسی واسطے موعود کہلاتا ہوں. تو سوال میں جو اٹھایا گیا تھا وہ سارے جھوٹ وہ ثابت ہو گئے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی وعدہ جو سورت نور کی ایت نمبر 56 میں ہے، اسی کے موافق یہ عاجز بھی آیا ہے. منہاج نبوت پر آیا ہوں. یار اپنے معیاروں کو چھوڑو، منہاج نبوت پر پکو میرے دعوے کو. کہاں تم چلے گئے ہو؟ کچھ انصاف کا دامن تھامو، تقوی اپنے آپ میں پیدا کرو، پھر اللہ آپ کو ملے گا، حق آپ کو اور ہدایت آپ کو ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ مرزا غلام صاحب اسی خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ جو روحانی دوسری صدی کے سر پر شروع ہوا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت وجود کے ساتھ، اسی سلسلے کے مرزا غلام احمد علیہ السلام 14ویں صدی کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے. یہ بھی سن لیجئے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تحفہ گولرویہ ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 193 تا 194. یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا،
بریکٹ میں حضور علیہ السلام لکھتے ہیں سمجھنے والا سمجھ لے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے جس کا نام مسیح موعود ہے۔ دیکھیں وہ خود اپنے متعلق فرما رہے ہیں اس ٹائم، وہ فرما رہے ہیں لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں۔ سید صاحب بریلوی سلسلہ خلافت کے 12ویں خلیفہ ہیں جو حضرت یحییٰ کے مسیح ہیں اور سید ہیں، تو 13ویں خلیفہ تو خود اسی سلسلے کے وہ بیان فرما رہے ہیں اپنے متعلق کہ وہ مسیح موعود ہے۔ تو یار انہوں نے کہا، ابھی میں نے دوسرا حوالہ پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں قیامت تک یہ سلسلہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں وعدہ کیا ہو میں خلیفے بھیجوں گا قیامت تک۔ تو ایک جگہ پر آ کر ایک اور ایسے بھی حوالے ہیں مرزا صاحب کے کہ یہ کسی نے وعدہ کیا ہو کہ میں آپ کو کلکتہ تک لے کے جاؤں گا، وہ چلا ہو پشاور سے سرگودا میں آ کے چھوڑ دیں ہمیں، تو یہ کیا وعدہ ہوا؟ اس کا وعدہ تو تبھی ہے جب جو کیا گیا ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ ایسے ہی اللہ نے قیامت تک کے لیے خلفاء کا وعدہ فرمایا ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے مطابق۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا غلام صاحب آئے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے ایسی تجدید کی اسلام کی کہ اللہ نے ان کو مجدد آخر ٹھہرا دیا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اسی طرح کا ہے کہ جیسے عاصم کو اللہ نے نبیوں میں ختم النبیین کے مقام پر بٹھا دیا، ایسی تجدیدی سلسلے میں مرزا غلام احمد صاحب کی ایسی کمال تجدید ہوئی کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو خاتم الخلفاء اور مجدد آخر کے عظیم و شان روحانی مقام پر بٹھا دیا۔ لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد مجدد ختم ہو گئے۔ یہ مجدد ختم کرنے والے یہ بلائد مشق کی بلائیں ہیں، یہ تمہارے پاپائی خلیفے ہیں نام نہاد، یہ یزیدی تبع لوگ ہیں جو یہ گند ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزا غلام صاحب نے تو بار بار کہا ہے کہ یہ وعدہ تجدیدی دین کا خلفاء کے بھیجنے کا وعدہ قیامت تک کے لیے اللہ کا ہے۔ تو یہ میں نے 2 حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیے ہیں۔ تو باقی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب اس معاملے میں بڑے سینسیٹیو تھے۔ عاصم کی حدیث جو ہے حدیث مجدد سچی ہے اور حکم و عدل کے مطابق یہ تجدیدی اور الہامی خلافت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور اس قسم کی سچی حدیث کو جٹالے والے کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ایک فتویٰ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی تسلی بھی ہو جائے، تھوڑی طبیعت بھی صاف ہو جائے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو؟ کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو؟ جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ اے میرے احمدی قبرستانی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، کیا تم ان خبیثوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ یہ فتویٰ مرزا غلام صاحب کا حکم و عدل کا ہے، میرا تو نہیں ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، وہ تو خود کہہ رہے ہیں۔ کیا مرزا غلام صاحب کی اولاد نے یہ کام یہ کیا ہے؟ یہ حدیث مجددین پر حملہ کر دیا ان لوگوں نے۔ وہ حدیث مجددین جس کے مطابق مرزا غلام صاحب نے اپنے دعوے کو پہلا نشان قرار دیا ہے۔ حقیقت الوحی پڑھے، وہاں پہ 213 یا کوئی نشان ہے، پہلا نشان حضور صاحب نے حدیث مجددین پر اپنے دعوے کا رکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے میرے دعوے کی سچائی کی دلیل ہے۔ تو یہ حدیث کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کو مانو۔ اگر تم واقعی کمزوری کر کے بیٹھے ہوئے اپنے ایمان میں، چھوڑ دو اس کو، مرزا غلام صاحب کی طرف آؤ، اس کو مانو، اس کی تعلیم پر عمل کرو۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ان خبیثوں کو تم چھوڑو گے۔ جب تک ان خبیثوں کے چنگل میں رہو گے تو تمہیں تو ان لوگوں نے الجھا دیا ہے، تمہیں تو گمراہ کر دیا ہے، تمہیں تو پوش ہی نہیں، تمہاری اتنی ذہنی تطہیر کی ہے 100 سال میں، اجلاس پر اجلاس، اجلاس پر اجلاس، عورتوں کے اجلاس، بچوں کے اجلاس، ناسات کے اجلاس، بوڑھوں کے اجلاس، خداموں کے اجلاس، تمہارا تو ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے اجلاسوں میں۔ تمہارے پاس ہے کیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ واٹ از احمدیت؟ کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، خدا کے فرمودات کیا ہیں، خدا تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں؟ نہیں تم جانتے۔ تم صرف یوم مسلم موت کو جانتے ہو، تم صرف خلافت کی برتوں کا نعرہ جانتے ہو، تم صرف اجلاس جو ہے کھانا پینا کلو جمعیہ تم یہ صرف جانتے ہو، تمہیں اس پر لگا دیا گیا ہے، اور 48 چندے تم پر لگا کر تمہارے تو ویسے ہی انہوں نے تمہیں خالی کر دیا۔ تمہاری تو اولادیں آگے کیا کریں گی؟ آ کے کیا تمہاری تو اولادوں کو فقیر بنا دیا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا نظام نو، اس کی تقریر پڑھو، چھپی ہوئی ہے، اس نے تو وہاں پر بانگ بلند کہا ہے کہ 2-3 نسلوں میں جو کچھ احمدیوں کا ہے وہ مرکز میں آ جائے گا۔ مرکز کون ہے؟ مرکز میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں، تم کدھر چلے گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ آگے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام عاصم کے 13ویں خلیفہ تھے، جو ابھی میں نے ان کا حوالہ بھی پڑھ دیا ہے۔
آپ کے بعد آپ کی خلافت کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا. میں پیچھے کل کا خطبہ جمعہ بھی اور اس سے پہلے بھی 5 حصے جو ہیں خطبات کے میں نے دیے ہیں اور ثابت کیا ہے. مرزا غلام احمد صاحب کی حوالہ جات کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ ایت استخلاف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں آسم کے ساتھ ان کے لیے خلفاء مقرر کرنے کا وعدہ فرمایا، اور وہ خلفاء آسم کے خلفاء ہیں، اور یہ سلسلہ دائمی ہے، قیامت تک چلے گا. ہر صدی کے سر پر وہ خلیفہ اعلیٰ معمور فرمائے گا. یہ خلفاء ہیں. تو یہ خلفاء کسی مسیح موعود کے نہیں ہو سکتے، کسی مجدد کے نہیں ہو سکتے، کسی کے بھی نہیں ہو سکتے. کسی کی کیا حیثیت ہے کہ آسم کا خلیفہ اپنے خلفاء کا سلسلہ جاری کرتا رہے؟ کیا مرزا غلام اعظم کے الوصیت میں سے یا آپ علیہ السلام کے کسی الہامی کلام میں سے کوئی ایسی بات آپ دکھا سکتے ہیں مجھے کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 مرزا غلام اعظم پر بھی نازل ہوئی ہو؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت سارا قرآن کی آیات مرزا صاحب پر بھی نازل ہوئی ہیں. مثال دے دیتا ہوں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت 3 جگہ پر قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے، سورۃ توبہ، سورۃ صف اور سورۃ فتح میں. یہی آیت مرزا غلام اعظم پر بھی الہام ہوئی. اسی کے مطابق وہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ یہ اسلام کا غلبہ میری زندگی میں ہوگا. تو بہرحال اگر مرزا غلام اعظم کے ساتھ اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا خلیفہ بنانے کا، تو یہ آیت آپ پر لازمی نازل ہوتی. یا اس قسم کا جو آیت کا جو مضمون ہے خلیفوں کو بنانے کا، آپ کے الہامی کلام میں کسی اور رنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر فرما دیا ہوتا. وہ کلام مجھے دکھاؤ، مجھے الوصیت دکھاؤ. تم جھوٹوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، چھوڑ دو ان کو، تمہیں جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اب اتنا خراب ہو، جو ہونا تھا تمہارے ساتھ ہو گیا، اب رک جاؤ. اگر کوئی سوال ہے تو میرے ساتھ کرو، میں میدان میں کھڑا ہوں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا اور آپ کی تسلی کروں گا کہ ہاں حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے جس کے پیچھے تم کر رہے ہو. تو اس کے بعد میں اور بتاتا ہوں اس سلسلے میں. ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی جاری کرتا ہے جیسے انہوں نے جاری کی ہے بشیر الدین محمود نے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ محمدی عربی اسم پہ مقام و مرتبہ جو ہے اس پر حملہ ہے یہ، کہ ایک صاحب شریعت نبی، ایک ایسا نبی جو دین لایا، اسی کے دین میں ایک نواں کام شروع کر دیا کچھ لوگوں نے، لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے، غلام بنانے کے لیے، ان کو مروب کرنے کے لیے خلافتی ڈرامہ چلا لیا. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ مرزا غلام صاحب کی وصیت فکر کے ساتھ پڑھیں، وہاں پر کوئی انہوں نے نہیں ایسی بات لکھی. ہاں انہوں نے الوصیت میں ایک عبوری ڈھانچہ بنایا، میں بارہا ذکر کر چکا ہوں اپنے خطبات میں اس کا، اور مجلس معتمدین اس کے نام، اس کے 14 بندے انہوں نے معتمدین کا مطلب ہے کہ جن پر مرزا صاحب نے اعتماد کیا، یا قریب ترین وہ جو ساتھی تھے اس کے، وہ لوگ جو آپ علیہ السلام نے نامزد کیے، ان کی ایک مجلس بنائی، اس کو صدر انجمن احمدیہ کا نام دیا، اور اس کا ایک ہیڈ بنا دیا، اس کو نام دے دیا صدر. ان کو خلیفہ نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا مقررہ خلیفہ ہوں اور یہ میری جانشین ہے انجمن. تو اس کے بعد اس کی جو سٹیٹس تھا اس کا انجمن کا یا مجلس معتمدین کا، اس کے متعلق بتا دیا. تو میری کوئی نیوز نمبر ہے اس میں، میرے خیال یہ اس کا واقع ہوگا 191 ہے یا جو بھی ہے، نیوز میں دیکھیں. وہاں پہ مرزا غلام صاحب کے اپنے ہاتھوں کے لفظ کا وہ عکس ہے وہاں پہ، جو انہوں نے لکھا کہ میری زندگی میں اس انجمن پر لازم ہوا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں اکثریت کے ساتھ جو بھی مجھے بتائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو، کیونکہ میرا اللہ سے تعلق ہے، جو نہیں جانتے ہوں. لیکن میری وفات کے بعد ہولی سولی مکمل طور پر جو اکثریتی فیصلہ اس انجمن کا ہوگا وہی ٹھیک ہوگا، عدالتوں میں بھی باہر بھی. تو اب انہوں نے تو ایک انتظامی ڈھانچہ بنایا، اور پھر 40 مومنوں کے انتخاب کے ساتھ کسی مومن کے انتخاب کا بھی ذکر فرما دیا الوصیت میں. اور اس سے مراد قطن کو خلیفہ نہیں ہے، وہ یہ تھا، میں نے کل بھی بتایا ہے کہ وہ جمع کا صیغہ ہے کہ میرے بعد صدر انجمن احمدیہ تو قادیان میں رہے گی، لیکن لاہور میں، سیالکوٹ میں، دلی میں، کلکتہ میں، برصغیر میں جہاں جہاں بھی جماعتیں ہوں گی ہزاروں میں، تو وہ وہاں سے لوگ جو 40 مومن ہوں گے اپنے میں سے ایک اپنا لیڈر بنا لیں گے، اس کو نام دے دیں گے صدر، امیر، جو بھی ہے امام، تو وہ میرے نام پر بیعت لے گا. ایسا میرا جو کام ہے، مشن جو ہے دین اسلام کی تجدید کا، وہ آگے بڑھے گا ٹل اس وقت تک کہ جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو. جب وہ آ جائے گا، اس کو پتہ تھا ان کو کہ کون ہے، وہ وہی ایچ اللہ ہوشیارپور میں جس کی خبر دی گئی تھی، وہ آئے گا. اور 1905 میں جب انہوں نے وصیت لکھی تھی
اس وقت ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میرا صاحبزادہ مبارک احمد ہے. میں نے بڑی تفصیل سے مضامین میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے، تقاریروں میں کیا ہوا ہے، اور دلائل دیے ہوئے ہیں کیا وجوہات ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہی ہے جو اللہ جس کو کھڑا کرے گا. تو اللہ کے اپنے کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بھی وفات کر لیا. یہ ایک الگ کہانی ہے کہ جس بچے پر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب نے گمان کیا کہ یہ میرا وہ پس موعود ہے، مجھ سے موعود ہے، اللہ نے اس کو وفات کر لیا. وفات کر کے پھر یہ کیا پیدا ہوا؟ تو وہ تو ہے ہی نہیں، آپ کا لڑکا ہی نہیں. تو جن کے متعلق انہوں نے نہ کہا، نام نہ لیا، جن کے تفاول کے طور پر نام رکھے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا. اسی طرح ایک پوتے کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ نافلہ موعود ہے میرا، یعنی میرے بیٹے کا بیٹا مرزا نصیر احمد اس کا نام تھا. وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شادی کے بعد پہلا وہ بیٹا تھا ان کا جو ان کے گھر میں پیدا ہوا. یہ حقیقت الوحی میں حوالہ ہے، میں نے بارہا اس کا حوالہ دیا ہے. اب دیکھیں خدا کے کام ہے کہ جس پوتے کے متعلق یہ کہا کہ یہ میرا نافلہ موعود ہے، اللہ نے اس کو بھی فوت کر لیا. جن کو نہیں کہا وہ زندہ رہے ہیں، بعض آج تک زندہ ہو. اچھا، یہ اتنے مکار فریبی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی بیٹے کو جس کو مرزا صاحب نے بنایا تھا پسے موعود یا مسے موعود، اگر اللہ وفات بھی کر لیا تو ہم اس کو بنا دیں گے یا وہ بن جائے گا جو زندہ رہا. یہ فراڈ کیا. دوسرا یہ ہے کہ پوتوں میں سے بھی اگر وہ پوتے مرزا نصیر احمد کو اللہ نے وفات کر لیا تو جو زندہ ہیں ان میں سے ہم بن جائیں گے. یعنی ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اللہ کا. بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ تو یہ انعام ہم سے چھین لے، اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ لڑائی اللہ سے لڑائی ہے، اور تم اس جنگ جھوٹ دجل ان کی لڑائی میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ تو فراڈی لوگ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھی یہ جو سلسلہ ہے یہ کوئی خلافت نہیں ہے، یہ بلائے مشق ہے. اور ان لوگوں نے مرزا غلام صاحب کی جو تعلیم ہے اس پر حملہ کیا، حدیث مجددین پر حملہ کیا، اور اپنا یہ خاندانی کاروبار ہے، ملوکیت ہے ان کی، بلائے مشق ہے، مذہبی گدی، مذہبی اقتدار ہے، جس کو جھوٹے طور پر، جعلی سازی کے طور پر ان کو خلافت کا نام دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پر قدرت ثانیہ کے رنگ چڑھاتے ہیں. اور مولوی بھی اتنے بے غیرت ہیں، میں ان کو بے غیرت اور بے شرم کہوں گا. میں تو جامعہ پڑھا ہی نہیں، میں تو مولوی نہیں ہوں. مردودو، تم جامعہ میں پڑھے ہوئے ہو، قرآن پڑھا تم نے، تمہیں اتنا لحاظ نہیں ہے قرآن کا، مرزا صاحب کی تعلیم کا. بھائی تم ان جات سازوں کے ساتھ ان کی نمائندگی کرتے، ان کے بیک اپ کرتے پھر رہے ہو. کچھ شرم کرو، مرنا ہے آپ لوگوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی جواب ہو گیا ہے. اور میرے سابقہ جو خطبات ہیں وہ سنیں. اور ایک میں بات اور کہہ دوں، ضروری ہے کہ وہ خطبات جو سابقہ ہیں، کل کا خطبہ جمعہ حصہ ششم تھا تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس حوالے سے. لیکن ایک وسوسہ ہے، اکثر یہ اپنے لٹریچر میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، میں نے بھی حوالے دیے ہیں اس حدیث کے، کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے. بس یہ جھانسا دیتے ہیں لوگوں کو کہ مرزا صاحب امتی نبی تھے. وہ بالکل ٹھیک تھے، میں بھی کہتا ہوں. بلکہ میں تو وہ کہتا ہوں جو نہ جماعت احمدیہ قبرستان کہتی ہے نہ لاہور کہتی ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں یہ میرے روحانی عبادات ہے میری، جس سے میں گزر رہا ہوں. ہر بندہ نہیں گزر رہا، میں گزر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے. میں اس کی بیس پر یہ کہتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں میرے پیروکاروں کو ضروری نہیں، کو ماننا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں ماننا چاہے تو اس کی آزادی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی آسن سے پہلے انبیاء آئے تھے وہ نیشنل قومی نبی تھے. مرزا غلام احمد صاحب آسم میں فنا ہو کر آپ کی پیروی میں پہلے گزشتہ جو قومی نبی تھے، الہی تھے، ان سے آگے بڑھ گئے. وہ نبیوں، ہر نبی کا رنگ اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. یعنی وہ تمام نبیوں کے ذل اللہ نے بروز بنا دیے. تو یہ ایک الگ ان کا انعام تھا، اللہ کا فضل تھا ان پر جو ان پر ہوا. لیکن اس کے باوجود کسی امتی نبی کے بعد خلافتیں نہیں ہوتی. یہاں پر اس حدیث میں جو آسن نے فرمایا ہے ہر نبوت کے بعد خلافت ہے، اس سے مراد ہر صاحب شریعت نبی کی نبوت سے مراد ہے کہ اس کے بعد خلافت ہے. ہر امتی، ہر غلام، ہر بروزی، ہر ذلی نبی کے بعد خلافتیں نہیں ہوتی. اس طرح تو سلسلوں میں تفرقہ پڑ جاتا ہے، کچھ تو کچھ بن جاتا ہے. مذہب کا بانی کون ہے؟ تو خلافتیں کوئی اور بنا کر بیٹھ جائے گا پھر. تو یہ تو مطلب کہ خطرناک ہے، یہ فتنہ ہے. کسی بھی دین میں اگر کوئی کرے گا تو وہ ڈالے گا فتنہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت نبی تھے، اس کے بعد خلفات کا ایک سلسلہ شروع اللہ نے کیا. جتنے بھی موسوی انبیاء ہیں وہ سارے دین موسیٰ کے مجدد، دین موسیٰ کے نبی، دین موسیٰ کے خلیفے تھے. جب بھی یہودیوں میں خرابی پیدا ہوئی، توریت میں انہوں نے قتل و بیابنت کی، یا جو بھی قسم کی برائی پیدا ہوئی، اللہ نے کسی نبی کو بھیج دیا. وہ نبی خلیفہ تھا، اللہ نے ڈائریکٹ کھڑا کیا اس کو.
اور وہ مجدد تھا موسیٰ علیہ السلام کی دین کا. اس طرح عاصم ایک صاحب شریعت نبی تھے. آپ پر قرآن نازل ہوا, شریعت آپ پر نازل ہوئی, کامل ہدایت لے کر آئے. آپ سے سورت النور کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی, امت محمدیہ میں جب بھی دین اسلام میں لوگ بدعتیں پیدا کریں گے, خرابیاں پیدا کریں گے, تو ان کی اصلاح کے لیے ہر صدی کے سر پر میں کسی مومن کو منتخب کر کے اس سے یہ کام لوں گا کہ وہ تجدید کرے گا, اصلاح کرے گا. انسانوں کے ساتھ نفس ہے, نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے, اور وہ گمراہی پھر اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تو بندوں کا درد رکھتا ہے کہ میرے بندے گمراہ ہو بیٹھے ہیں, یہ شیطانی کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی خلیفہ بن کے بیٹھ گیا ہے, کوئی قدرت ثانی کا مظہر بنتا پھر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے معمور فرماتا ہے, مومنوں کو کھڑا کر دیتا ہے, ان کو علم دیتا ہے. پھر اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں وہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں, لیکن پہلے وہ اللہ سے ہدایت خود پاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اس حدیث میں ہر نبوت سے مراد ہر صاحب شریعت نبی کی نبوت مراد ہے. قطعاً کوئی امتی نبی, بروزی نبی, ذیلی نبی, غلام نبی کی نبوت مراد نہیں ہے. اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے. تو ظاہر ہے کہ عاصم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال کے بعد وہ ملوکیت آ گئی. تو یہاں پر تو ہے ہی بلائے دمشق کا چل رہا. مرزا غلام صاحب کے بعد تو یہ سلسلہ ہی بلائے دمشق کا چلا ہوا ہے. تو وہ خلافت کا نام دے کر اور قدرت ثانیہ کا رنگ دے کر سب جھوٹ بولا ہوا ہے انہوں نے. اللہ ان پر رحم کرے, انہوں نے بڑا گند ڈالا ہے اور اتنا لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ اب لوگوں کو سمجھنا ہی مشکل ہے کہ ہم کہاں کدھر جائیں, ہم جائیں کدھر. تو بہرحال میں اپنے پیارے احمدی بہنوں بھائیوں کو کہوں گا, فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آج سے کھڑا ہے, تمہیں پکار رہا ہے, آؤ ادھر, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور احمدیت کیا ہے, پیشگی مسلموں کی حقیقت کیا ہے, ان کی جال سازیاں کیا ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے, میری دعا ہے.